یہ وقت آپ کے لیے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کرے گا، آپ کے دماغ کو، آپ کے پلانز کو، آپ کی صحت، آپ کے مسلز، آپ کے ارادے، ان سب کو مضبوط کر دے گا۔ ایک ایسا پلانٹ جس کی وجہ سے آنے والے ٹائم یا لوگوں کے رویے یا آپ کی اپنی سوچوں میں جو مسٹریز پیدا ہوتی ہیں، جو پراسراریت پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ اپنی چھٹی حص سے گریب کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایسے کینسیرین جن کو روز ایک نیا نقصان کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے، ایسے کینسیرین جنہیں روز کسی نئی نفرت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ السلام علیکم کینسیرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ۔ اس ہفتے پیش آنے والے نظام شمسی کے واقعات اور ان کی تشریح کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو چپکے سے آپ کی زندگی میں نکھار لا رہی ہیں، ان کو آشکار کرنے کے لیے، عیاں کرنے کے لیے، ڈیٹیل دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات یہ ہے کینسیرینز کہ جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں تو ستارے، نباتات، حیوانات، حشرات، انسان، سبھی کی طرف سے آپ کو عزت افزائی ملتی ہے، کامیابیاں ملتی ہیں۔ ان سب سائنسز میں جہاں آپ نے بھرپور رشتے دیکھے، صحت کو انجوائے کیا، اپنے ٹیلنٹ کو یوز کیا اپنی کامیابیوں کے لیے، وہاں وقت میں کیا آپ کے پاس میسر ہے، اس کو میں اس ویڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ 21 نومبر کو سورج آپ کے لیے 6th اینگل پر آ جائے گا۔ سورج کا طلوع اور غروب تو آپ روز دیکھتے ہیں، اس کے لیے اسٹرالوجر کی ضرورت نہیں، لیکن سورج کی روٹیشن کے مطابق جب وہ کسی ایک سرٹن، ایک فرینڈلی، ایک پاورفل اینگل پر آتا ہے، وہاں سے آپ کو کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ ایسٹرولوجکس نے آج تک اتنے سالوں میں اس کی ریسرچ کر کے جو نچوڑ نکالا ہے، جو علم اس وقت سامنے آیا، جو ریسرچز سامنے آئی، وہ بیان کرتا ہوں۔ سورج 21 نومبر کو آپ کے 6th اینگل پر آئے گا۔ آن دا بہاف آف علم فلکیات، ایسٹرولوجیکل رولز، it is an excellent season for new initiatives, for your source of income, for your leadership qualities, for your strong head, for your confidence levels, for your type of risk taking, for your intellectual abilities, for your sanjeedgi, maturity. So sun ایک سال میں ایک دفعہ چھٹے اینگل پر سے 30 دنوں کے لیے گزرتا ہے۔ اس سال کے 10 مہینے گزر چکے ہیں، 11ویں مہینے میں یہ آپ کے پاس آیا ہے 6th اینگل پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس وقت کو سمجھیے۔ یہ وقت آپ کے لیے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کرے گا، آپ کے دماغ کو، آپ کے پلانز کو، آپ کی صحت، آپ کے مسلز، آپ کے ارادے، ان سب کو مضبوط کر دے گا۔ اس کی مضبوطی کے لیے آپ روپے پیسے میں اپنا زور لگانا چاہتے ہیں، لگا لیجئے، آپ کے پاس ٹائم ہے، رب نے بھیجا ہے۔ آپ کو اپنے رشتے مضبوط کرنے ہیں، لگا لیجئے ٹائم، ادھر یوز کر لیجئے اپنی صلاحیتیں، آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کو سٹڈیز میں اپنے آپ کو گروتھ پر لے کر جانا ہے، لرننگ اسکلز انہینس کرنی ہے۔ دس از دا ٹائم، رب تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اٹ از اے ول آف گاڈ۔ جب ہم کسی سائنٹیفک رول کو سمجھتے ہیں تو حقیقت میں وہ سائنس نہیں ہے، حقیقت میں وہ فینومینا ہے جو رب نے آپ کی سوچوں سے بھی پہلے کریٹ کر رکھا ہے، آپ نے تو صرف اسے ابھی سمجھا ہے۔ سائنس کی تو ویسے بھی ڈیفینیشن ہے نالج بیسڈ آن ریسرچز یا ایکسپیریمنٹس۔ سو آپ نے ابھی ریسرچ کی، ابھی ایکسپیریمنٹس کیے، کوئی چیز آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن چل صدیوں سے رہی تھی، بنانے والا کوئی تھا۔ آج اسی ریسرچ کے مطابق سورج میں آپ کو ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کے لیے بہت پازیٹیو اینگل پر ہے، اینڈ دیٹ از دا ٹائم فار دا بگ سکسیسز، فار دا بگ ریوارڈز، ایون فیس ویلیو، اتھارٹیز، ملٹی ٹاسکنگ، صحت اور تندرستی، اینڈ کانفیڈنس لیول۔ ایک دوسرا ایونٹ بھی ہوگا 25 نومبر کو، مرکری ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ مرکری ایک اچھا پلانٹ ہے،
ایک ایسا پلانٹ جس کی وجہ سے آپ چھپی ہوئی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں، ایک ایسا پلانٹ جس کی وجہ سے آنے والے ٹائم یا لوگوں کے رویے یا آپ کی اپنی سوچوں میں جو مسٹریز پیدا ہوتی ہیں، جو پراسراریت پیدا ہوتی ہے، اس کو آپ اپنی چھٹی حص سے گریب کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پلانٹ اب ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ اس کی ریٹروگریشن سے عمومی طور پر جو کمپلیکیشنز ریڈ کی گئی ہیں، صرف ریڈ کی گئی ہیں، ابھی میں صرف اس کی تشریح بیان کروں گا، ایسا ہوگا نہیں، میں اس کی وجہ بھی بیان کروں گا۔ جو ریسرچ ہے وہ یہ کہ کیونکہ مرکری آپ کا کمیونیکیشن پلانٹ ہے، کمیونیکیشن فیولز دیتا ہے، کیونکہ مرکری آپ کے لیے پبلک امیج کا پلانٹ ہے، کیونکہ مرکری آپ کے لیے پلاننگ اینڈ ایکوریسی کا پلانٹ ہے، کیونکہ مرکری آپ کے لیے لرننگ اینڈ ٹیچنگ سائیڈ کا پلانٹ ہے، اور وہ ریٹروگریڈ ہو جائے تو یہ جتنے بھی شعبے میں نے بیان کیے رولز کے مطابق یہ ڈمپ ہو جانے چاہیے، گر جانے چاہیے، کمزور پڑ جانے چاہیے، لیٹ ہو جانے چاہیے، بٹ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس کی ایک سائنٹیفک ریزن دیتا ہوں۔ جس 6 اینگل پر مرکری ریٹروگریڈ ہوگا، اسی 6 اینگل پر مرکری کی ریٹروگریشن کے 4 دن پہلے سورج آ کر تقریباً اتنی ہی فیولنگ دے رہا ہوگا جتنی مرکری نے ڈائریکٹ ہو کر فیولنگ پروڈیوس کرنا تھی۔ سو مرکری پروڈیوس نہیں کرے گا بیکاز آف ریٹروگریشن، بٹ سن ول بی دیئر، سورج اتنی ہی فیولنگ دے گا، اور مرکری دے نہ دے آپ کو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یو ول بی اوکے ان یور ڈیسیجن، you will be okay in your public image, you will be okay in your learning teaching skills, you will be okay in your plans, you will be okay in your concentration, in your medical communication skills, and even in your accuracy. enjoy کریے اس ٹائم کو۔ 2 ایونٹ ہیں لیکن سمجھیے ایک ہی ایونٹ ہے، دوسرا ایونٹ یہ سورج کھا جائے گا، اس کو دبا دے گا، کچھ پرابلم نہیں آئے گی۔ بٹ ایسے کینسیرین جو زیادہ ہی ایموشنل ہیں، میرے کچھ دوست کینسیرینز ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے دوست ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہی ہیں۔ they are so emotional, very sensitive, but میری بات یاد رکھیے گا دوستو، آپ کو سورج کی سپورٹ دوبارہ کھڑا کر دے گی، مضبوط کر دے گی۔ سورج ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورس آف انرجی ہے، ایک ایسا سورس ہے، ایک ایسی پاور ہے جس کی وجہ سے ذہن کے خلفشار دور ہوتے ہیں۔ ہر طلوع آفتاب، ہر روز طلوع آفتاب آپ کی زندگی میں نئے تجربات لے کر آتا ہے، اینڈ اس اینگل پر جب اگلے 30 دن تک سورج طلوع اور غروب، طلوع اور غروب، طلوع اور غروب ہوگا تو آپ بہترین ڈیسیجنز لے چکے ہوں گے، فیزیبلٹیز بنا چکے ہوں گے، بزنس شروع کر چکے ہوں گے، بزنس پروفٹ اگلنا شروع کرے گا، مخالفین کی مخالفت کچھ کام نہیں آئے گی، اینڈ یو ول بی اوکے، یو آر آن ون ون سچویشن۔ یہ 2 ایونٹس تھے جو نئے تھے، جو تھوڑے پرانے یا پچھلے ہفتوں سے چلتے ہوئے ایونٹس ہیں ان کی بھی تھوڑی تشریح بیان کرتا ہوں۔ وینس آپ کے 7th اینگل پر ہے۔ وینس از اے پاورفل پلانٹ بٹ اٹ از کریٹنگ اونلی ایموشنل سائڈ، all type of emotions, love emotions, attentions, responsibilities, sacrificing nature, humbleness, spirituality, خوش لباسی، خوش خوراکی، ان سب چیزوں کو وینس ڈیل کرتا ہے۔ اینڈ وینس از آلسو ان گڈ فارم۔ اگر آپ کو کسی کو پرپوز کرنا ہے، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز لینے ہیں، لائف پارٹنرشپ سیرمنیز کرنی ہے، so this is the golden time, and Venus is also representative of a teamwork، یہ آپ کے 11ویں گھر کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ سو اگر کوئی بھی کینسیرین انفرادی طور پر کسی کام کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی کامیابی بھی طے ہے بائی دا سپورٹ آف سن۔ اگر کوئی کینسیرین اس وقت اجتماعی کوشش کرنے کی کوئی ٹھانی ہے، کوئی پلان کیا ہے، تو بھی وہ پازیٹیو ہے، اینڈ اس کو اس کی توقع سے بڑھ کر ہی ریوارڈز ملیں گے۔ اس وقت آپ کے لیے جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے۔ دیٹ از دا اونلی نیگیٹو نیوز، بٹ دیٹ از ناٹ ٹو بگ، بہت بڑی نہیں ہے۔ جوپیٹر ڈائریکٹ ہو کر 12ویں گھر میں تھا، ریٹروگریڈ ہو کر بھی 12ویں گھر میں ہے۔ سو ڈائریکٹ ہو کر بھی وہ کوئی بڑے فائدے نہیں دے پا رہا تھا بیکاز آف 12th اینگل،
रेट्रोग्रेड होकर भी वो कोई बड़े नुकसान नहीं दे पाएगा बिकॉज ऑफ 12th एंगल। वो एंगल ही ऐसा है जहाँ पर कोई चीज़ अगर चमकती भी है तो उसकी चमक बहुत थोड़ी हम तक पहुँचती है। लिहाजा जुपिटर की रेट्रोग्रेशन कैंसेरियंस के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती फ़िलहाल। बट अगले साल जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा। जब मैं 2025 की वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करूंगा तो उसमें एक बड़ी खुशखबरी ये होगी कि कैंसेरियंस के लिए अगले 11 साल अच्छे आने वाले हैं बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। तफसील उसी में बयान करूंगा 2025 वाली वीडियो में। सैटर्न 15 नवंबर से डायरेक्ट हो चुका है कैंसेरियन, 9th एंगल पर डायरेक्ट है आपके। ये आपकी लव का भी रिप्रेजेंटेटिव है, 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके लॉसेस की रिकवरी का भी रिप्रेजेंटेटिव है। कानूनी मामलात, सरकारी मामलात, गवर्नमेंट से रिलेटेड कनेक्शंस इन्हांस होने के चांसेस बन गए हुए हैं। तमाम वो कैंसेरियंस जो कुछ इस तरह का काम करते हैं जिसका वास्ता कानून से हो, सरकार से हो, फोर्सेस से हो, वो ग्रो करेंगे। इख्तियार में भी इजाफा करता है, छठी हिस्स भी तेज़ कर देता है, लेकिन इसकी वजह से ख्वाहिशात में भी जिद्दत आती है। बंदा ज़्यादा कंफर्टेबल होने की कोशिश करता है। ज़िंदगी में वो तमाम ख्वाहिशें जो लीगल हैं उन्हें पूरे कर लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसी ख्वाहिशें जो आपकी आदतों को बिगाड़ें, ऐसी ख्वाहिशें जो आपकी इज्जत के लिए ट्रबल मेक करें, उनसे ज़रा अवॉइड करें। तमाम वो कैंसेरियंस जो सक्सेस लेवल को मर्ज किए हुए हैं, अटैच होकर चल रहे हैं फ्लो के साथ, नेचर के साथ, फाइन, उन्हें कोई रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट ऐसे कैंसेरियन जो सोच सोच कर हलकान हो रहे हैं, ऐसे कैंसेरियन जिनके लिए रोज़ एक नई जिद्दोजहद पैदा है, ऐसे कैंसेरियन जिनको रोज़ एक नया नुकसान का अंदेशा पैदा हो रहा है, ऐसे कैंसेरियन जिन्हें रोज़ किसी नई नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें रूबी पहनना चाहिए। दैट इज़ द आर्टिफिशियल फ्यूल, द कैटलिस्ट, द काउंटर डोट to recover the negative time behavior and सूरह शम्स, that is the source of powerful blessings। अगर 5 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ी जाए, 10 कैरेट का रूबी पहना जाए, ग्रेड 1 साउथ अफ्रीकन है, कश्मीर रूबीज़ हैं, बर्मा रूबीज़ हैं, अफ़गानिस्तान रूबीज़ हैं, ये सब नेचुरल रूबीज़ हैं अगर सही जगह से ली जाए। हमने वैसे ये सब जगहों से अच्छे रूबी इकट्ठे करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रूबीज़ चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। बात बहुत लंबी हो गई कैंसेरियंस, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए। यू आर गोइंग गुड। मैं टाइम साइंस आपको समझा रहा था। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेटरी एक्शंस आर एक्सीलेंट एट द मोमेंट टू कन्वर्ट योर टैलेंट इनटू रिवॉर्ड्स in all sectors of your life। enjoy करिए अल्लाह ताला के दिए हुए इस टाइम को, एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।